نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی 14ویں تراویح ادا کی جائے گی۔ اس میں انشاءاللہ تعالی پارہ نمبر 20 نصف تا پارہ نمبر 21 مکمل تلاوت کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ القصص کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل پیش کیے ہیں۔ دلائل دیتے ہوئے واضح فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ یعنی معبود نہیں، وہی تعریف کا مستحق ہے، وہی حاکم اور شارع ہے۔ دنیا میں فرعونوں کا قانون نہیں بلکہ خالق کا قانون ہی چلے گا۔ اور پھر یہ مضمون ایک اور مقام پر بھی دہرایا گیا ہے، بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور طاقت کے دلائل جو ہیں وہ اللہ نے دیے ہیں کہ وہی دن اور رات کے نظام کو چلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک موقع پرست سرمایہ دار جس کا نام قارون تھا کہ اس نے کیا کردار ادا کیا۔ فرعون کی طاغوتی حکومت سے تعاون کی سچی داستان جو ہے وہ سنائی گئی ہے۔ قارون بنی اسرائیل میں سے تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری بھی تھی، لیکن مفادات کی خاطر قارون فرعون اور اس کی آمرانہ مشینری سے جا ملا۔ اس نے اپنی قوم کے خلاف بغاوت کی، فبغى علیہم۔ قارون اس قدر دولت مند تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھا پاتی تھی۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وآتیناہ من الکنوز، یعنی ہم نے اس کو خزانے عطا فرما رکھے تھے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت سے آخرت کا گھر جنت تعمیر کرنے کے لیے اس کو کہا گیا۔ اس کی قوم کے مخلص لوگوں نے اس کو نصیحت کی کہ یہ جو تمہیں دولت دی ہے یہ اللہ کی دولت ہے، اس پر اتراؤ نہیں، اور یہ دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس سے اپنی آخرت کا گھر بناؤ اور زمین میں فساد نہ کرو، یہ فساد سے تم باز آ جاؤ۔ مگر اس نے ایک نہ مانی اور کہنے لگا کہ یہ سب تو میرے ذاتی علم کا نتیجہ ہے، اوتیتہ علی علم عندی، تو یہ تو میرے علم کی وجہ سے مجھے دیا گیا ہے سارا کچھ ہے۔ یعنی آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اقتدار ہے، کوئی عزت ہے تو وہ ہماری شاید محنت یا ہماری جدوجہد یا کسی اور چیز کا نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے۔ ورنہ اگر آپ معاشرے کے اندر تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ آپ سے زیادہ محنت کرنے والے، آپ سے زیادہ علم رکھنے والے، آپ سے زیادہ جو ہے باقی چیزوں میں آگے بڑھنے والے وہ پیچھے ہیں، ان کو وہ چیز نہیں ملی ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ تو یہ سب اللہ کا احسان، اللہ کا فضل، اس کے انعامات ہوتے ہیں کہ بندے کو وہ آزماتا ہے کہ بندے کو جب میں نعمت دیتا ہوں تو اس پر وہ کیا سمجھتا ہے، کیا وہ اس کو اپنی محنت سمجھتا ہے یا وہ میرا فضل سمجھتا ہے اور اس پر شکر ادا کرتا ہے یا وہ ناشکری کرتا ہے۔ دنیا دار لوگ اسے دیکھ کر تمنا کرتے تھے، قارون کو دیکھ کر کیا تمنا کرتے تھے، کاش کہ ہمیں بھی ایسے ہی نوازا جائے، جیسے اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، ہر چیز ہے، ہمیں بھی یہ سب کچھ دیا جائے۔ لیکن اہل علم ایسے لوگوں پر افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کا اجر و ثواب زیادہ بہتر ہے، کہ تم اللہ سے یہ نہیں مانگو کہ ہمیں ایسا بنا دے، بلکہ یہ مانگو کہ اللہ آخرت میں ہمارے لیے اجر اور ثواب رکھنا، صبر کرو۔ بالآخر قارون کو اس کے گھر سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فرعون کی دوستی اس کے کام نہ آ سکی۔ قارون پر رش کرنے والے اب اس پر افسوس کرنے لگے۔ وہ جو کل تک کہتے تھے کہ ہم بھی ایسے بن جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے، اب وہ افسوس کرنے لگے۔ یعنی لوگ جو ہوتے ہیں عام طور پر وہ تو ہر ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں، بس اسی پہ سب کچھ وہ کرنے لگتے ہیں۔ جب مال دولت دیکھا تو کہنے لگے جی ہم ایسے بن جائیں، جب اس کو ہلاک کر دیا تو اب افسوس کرنے لگے کہ جی یہ دیکھو یہ سارا دولت اور اس کے ساتھ یہ چلا گیا، شکر اللہ کا کہ ہم ایسے نہیں ہوئے۔ تو انسانوں کی تو حالت یہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کردار کو رکھ کے بتایا ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے، اللہ کے ہاں اس کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے۔ آگے مزید بتایا کہ فرعون کے جو ہے متکبرانہ جو جرم تھا اس کی دادا گیری کا اعادہ کیا گیا ہے
اور بتایا ہے کہ دنیاوی عذاب پانے والا یہ متکبر حکمران آخرت کے گھر سے بھی محروم رہے گا، کیونکہ وہ متقی نہیں تھا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ ہم نے دنیا میں اس کو عذاب سے پکڑا ہے، آخرت میں بھی اس کو عذاب سے دوچار کیا جائے گا۔ اس سورہ مقدسہ کا، سورہ قصص کا جو مرکزی مضمون تھا وہ یہی تھا کہ انسان کو تکبر یعنی علو فی الارض اور فساد فی الارض، زمین میں فساد کرنے سے بچنا چاہیے، ورنہ فرعون اور قارون کی طرح دنیاوی اور اخروی عذاب سے اسے دوچار کیا جائے گا۔ پھر سورہ العنکبوت شروع ہوتی ہے۔ اس سورت کا مرکزی مضمون اہل ایمان کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے اور ہجرت کی نوبت تک بھی آ سکتی ہے۔ سورہ قصص میں فرعون کی فوجی حکومت کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی مظلومیت کا ذکر تھا۔ یہاں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کے مظلوم مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، انہیں ہجرت اور آزمائشوں کے لیے تیار بھی کیا گیا ہے۔ نو مسلموں کو بتایا کہ آزمائش آ کر رہے گی، صرف آمنا کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ یعنی ہم ایمان لے آئے، ہم آج ایسے سمجھتے ہیں نا کہ جی بس ہم ایمان لے آئے تو اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب ہم کچھ بھی کریں بس جنت تو جو ہے نا وہ ہمارے ٹکٹ مل گیا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ آمنا صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، اب آزمائشیں آئیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا۔ پھر نو مسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا کہ وہ مشرک سرداروں کے دباؤ میں نہ آئیں۔ والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا ہے، لیکن شرک پر اصرار اور دباؤ ہو تو ان کی اطاعت کرنے سے بھی روک دیے۔ یعنی اگر والدین مشرک ہیں تو اللہ نے ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، لیکن اگر وہ شرک پر اصرار کریں، وہ دباؤ ڈالیں کہ نہیں جی تم بھی مشرک بن جاؤ، تم دین کو چھوڑ دو، دین کا کوئی تقاضا اس سے وہ روکیں، تو اللہ نے فرمایا کہ وہاں ان کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی جائے گی۔ ہماری بہت ساری بہنیں جو ہیں وہ ہم نے جو ہے دیکھا ہے کہ وہ پہلے شادی سے پہلے اگر پردہ کرتی تھیں تو شادی کے بعد پردہ چھوڑ دیا کہ بھائی یہ کیا ہوا، پہلے تو پردہ دار تھیں آپ، یہ تو نہیں جی وہ ہمارے میاں ہمارے شوہر جو ہیں وہ پردے کو پسند نہیں کرتے، نعوذ باللہ۔ پہلے تو یہ کلمہ خود جو ہے قابل اعتراض کلمہ ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے۔ پھر دوسری بات یہ کہ شوہر ہو یا کوئی بھی ہو، اس کی بات وہاں مانی جائے گی جو شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف کوئی بات کہے، کسی کام کے کرنے کا حکم دے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، وہاں اس کی اتباع نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی فرمانبرداری کی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن اگر وہ بھی ایسا معاملہ کریں کہ وہ کسی ایسے کام کا حکم دیں کہ جو خلاف شرع ہو، تو وہاں ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کی تاریخ بیان کی ہے کہ یہ آزمائشیں کیسے کن کن لوگوں پر آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی آزمائشوں کے تذکرے گزرے کہ کن کن آزمائشوں سے وہ گزرے، کیا کیا معاملات ان کے ساتھ پیش آئے۔ قوموں کی ہلاکت کے 4 طریقے بیان کیے ہیں اور ہلاکت کی وجہ بتائی کہ وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر انسان کے ظلم کے، انسان کی زیادتی کے، انسان کے گناہوں کے بغیر اللہ سزا نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ ہلاکت تو تبھی ہوتی ہے جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، لیکن 4 طریقے کیا بتائے یہاں پر؟ فرمایا کہ ارسلنا علیہم حاصبا، ایک قوم کے بارے میں فرمایا کہ ان کو تیز آندھی سے ہم نے ہلاک کیا۔ دوسری قوم کے لیے فرمایا کہ اخذت الصیحہ، دھماکے سے ہم نے ان کو تباہ اور برباد کر دیا۔ تیسری قوم کے بارے میں فرمایا کہ خسفنا بہ الارض، ہم نے ان سب کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور چوتھی قوم کے بارے میں فرمایا کہ اغرقنا، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مختلف طریقے جو اس نے بتائے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں تو اس طرح مختلف طریقوں سے پھر ہم ان کو عذاب بھی اسی طریقے سے دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال دے کر باطل کی امداد کو رد کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے جو مدد مانگے وہ ایسا ہے جیسے مکڑی کا کمزور ترین گھر، جس میں نہ سکون مل سکتا ہے اور نہ کوئی تحفظ جو ہے فراہم ہو سکتا ہے، جبکہ مضبوط ترین سہارا وہ اللہ کا سہارا ہے۔ لیکن ان مثالوں سے اہل علم ہی مستفید ہو سکتے ہیں۔ وما یعقلها الا العالمون، یعنی ان سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ مکڑی کا جالا
کوئی اس مکڑی کے جالے میں پناہ لے لے کہ جی یہ مجھے بچا لے گا، تو وہ مکڑی کا جالا بچا سکتا ہے؟ تو اللہ تو واضح فرما رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اگر غیروں کی مدد مانگو گے، غیروں کی پناہ میں آؤ گے، تو وہ تو مکڑی کے جالے کی حیثیت رکھتے ہیں جو ایک پھونک سے بھی جو اڑ جاتا ہے۔ ہم اگر اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی قوتوں کو اپنا بڑا مان لیں، دنیا کی قوتوں سے امداد مانگنے لگیں اور ان کے غلام بن کر رہ جائیں، تو گویا ہم مکڑی کے جالے کے اندر پناہ لیے ہوئے۔ یہ مکڑی کا جالا کسی بھی وقت جو ہے ہوا کی ایک جھونکے سے ختم ہو سکتا ہے اور انسان ڈھیر ہوگا، لیکن اگر بندے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، وہ اس سے مدد کا طالب ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بناتا ہے، ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ خود سوچ نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات جس طرح اس نے بتائے ہیں اسی طریقے سے ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔